انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہمالیہ کی بلند و بالا چوٹیوں سے تیسری عالمی جنگ کے امکان کو مودی سرکار نے بڑھا دیا۔ بھارت بڑی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ چین کے اہم ترین دوست نے مودی کو چاروں شانے چت کرنے کی ٹھان لی۔ اپوزیشن جماعتوں نے مودی کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا۔ چین نے بھارت کے سامنے ایک اور دشمن کو لا کر کھڑا کر دیا۔ مودی کے ہوش اڑ گئے۔ بھارتی ایوانوں میں مودی غدار ہے کے نعرے گونجنے لگے۔ شمالی کوریا کے دبنگ اعلان کے بعد مودی سرکار نے اپنے عزائم کو چھپانے کے لیے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ سال 2020 میں کشمیر کی آزادی ممکن ہوگی۔ چین اور پاکستان کا بدلہ لینے کے لیے شمالی کوریا بھارت کے خلاف میدان میں آ گیا۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب چین بھارت کے خلاف اور کون سی دو بڑی طاقتوں کو میدان میں لے آیا جن کو ابھی تک امریکہ بھی شکست نہیں دے سکا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین اکرام، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ایک اور مصیبت میں پھنس گئے۔ کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکلنے لگا۔ دنیا کی مضبوط ترین عسکری قیادت کے حامل ملک نے بھارت کو للکار دیا۔ شمالی کوریا نے بھارت کو بڑی دھمکی دے دی۔ اگر بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو لداخ کے علاوہ کشمیر میں بھی اپنے فوجیوں کو بھارتی فورسز کو چاروں شانے چت کرنے کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ بھارت کا تاریخی امتحان شروع ہو گیا۔ پاکستان اور چین نے مل کر کمال مہارت کے ساتھ بھارت کے ناپاک عزائم کے خلاف ساری کی ساری گریٹ گیم کا پاسا پلٹ دیا۔ پورے بھارت میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ شمالی کوریا نے چین کے ساتھ دوستی کو نبھاتے ہوئے بھارت کو اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ مودی کے تسلط سے کشمیر کو آزاد کروانے کا وقت آ گیا۔ شمالی کوریا کے صدر نے اپنی فوج کو نیا حکم جاری کر دیا جس کی خفیہ اطلاع چین کو بھی کر دی گئی کہ اب شمالی کوریا کی فوجیں چین کے کہنے پر کشمیر کی جانب اپنی پیش قدمی شروع کریں گی۔ مودی کے حواریوں اور اس کی عسکری قیادت کو پسینے چھوٹ گئے۔ ابھی ایک دشمن کے چنگل سے آزاد نہیں ہوئے، پھر نئی مصیبت ہمارے گلے میں پڑنے لگی ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی میں شمالی کوریا کا شامل ہونا امریکہ اور مودی کے لیے بڑا سرپرائز بن گیا۔ پاکستان اور چین پہلے ہی بھارت کے عزائم کو خاک میں ملانے میں لگے ہوئے تھے۔ اب شمالی کوریا کے آنے سے چین کی طاقت میں 2 گنا اضافہ ہو گیا۔ تیسرے فریق کا اس جنگ میں شامل ہونا مودی سرکار کے لیے اب کسی موت سے کم نہیں۔ شمالی کوریا نے بھرپور انداز میں اپنے دوست کے خلاف محاذ کھولنے پر بھارت سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ شمالی کوریا کے صدر نے اپنی فوج کو اہم پیغام جاری کرتے ہوئے دفاعی ساز و سامان کو تیار رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔ ساتھ ہی کشمیر میں بھارتی فورسز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دینے کا بھی حکم صادر کر دیا۔ شمالی کوریا کے دبنگ اعلان کے بعد چین میں خوشی کا سما پیدا ہو گیا، جبکہ بھارت کے ایوانوں میں کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ مودی سرکار اور اس کے حواریوں کی راتوں کی نیندوں کو شمالی کوریا کے صدر کے اعلان نے اڑا کے رکھ دیا۔ ناظرین اکرام، شمالی کوریا طاقت کے لحاظ سے دنیا کا اہم ترین ملک سمجھا جاتا ہے اور امریکہ بھی شمالی کوریا کو ابھی تک زیر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ شمالی کوریا کے صدر کو دنیا کے خطرناک ترین لیڈروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کوریائی صدر جب کسی چیز کی ٹھان لیتے ہیں تو اس کو انجام تک پہنچانے میں پھر کسی کی نہیں سنتے۔ چین اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی میں شمالی کوریا نے اپنی انٹری کروا کے امریکہ کو بھی دنگ کر دیا۔ کشمیر کے معاملے پر شمالی کوریا کی جانب سے کیے جانے والے اعلان نے چین اور پاکستان کے کام کو اور بھی زیادہ آسان کر دیا۔ مودی سرکار اور اس کی بے لگام فوج جو نہتے کشمیروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی تھی، اب اس کو تاریخی سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے چین کے دوست شمالی کوریا نے اپنے جدید ترین دفاعی ساز و سامان کو بھارت کے خلاف استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ناظرین اکرام، شمالی کوریا کے صدر کے اعلان کے بعد اس کی فوج چین کی جانب سے بتائے گئے خفیہ راستوں کے ذریعے کشمیر میں پیش قدمی کو جاری رکھنے کی پوری منصوبہ بندی کر کے سرحد پر پہنچ گئی ہے۔ شمالی کوریا کو چین اور پاکستان کی طرف سے بھی مکمل طور پر سپورٹ حاصل ہوگی اور دنیا کے 3 طاقتور ممالک بھارت کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملانے کے لیے اس پر چڑھ دوڑیں گے۔ چین سے اب بھارت کی تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ شمالی کوریا کی جانب سے کشمیر کی آزادی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدام مودی اور اس کی فوج کے لیے موت کے طور پر ثابت ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اس طرح کی خبریں آنے لگی ہیں کہ مودی سرکار اپنی فوج کو کشمیر سے پیچھے ہٹانے کے بارے میں سوچنے لگی ہے تاکہ شمالی کوریا کے کسی بھی جارحانہ اقدام کو روکنے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے اور چین سمیت شمالی کوریا کی فوج کو کوئی بڑا کام ڈالنے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ اگر شمالی کوریا بھارت کے خلاف وار کرنے کے بعد جنگ کا آغاز کر دیتا ہے تو اس کے بعد بھارت کو نہ صرف شمالی کوریا سے لڑنا پڑے گا بلکہ پاکستان اور چین کی طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھارتی عسکری قیادت جو پہلے ہی مودی پر واضح کر چکی ہے کہ چین کے ساتھ اپنے معاملات کو جلد از جلد ٹھیک کر لے، ورنہ 2 فرنٹ سے بھارت کی فوج مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور بھارت کی فوج کے پاس اکیلے چین کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے صرف 7 دن کی سکت ہے۔ اگر یہ تینوں ممالک بھارت کی سرحدوں پر چڑھ دوڑے تو پھر بھارت کو بچانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، مودی سرکار اور اس کی عسکری قیادت کو اب بھارت ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ چین نے بھارت کی 8 ریاستوں کو علیحدہ کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے۔
ابھی جنگ کے بعد بڑی تباہی آنا باقی ہے۔ چین نے بھارت کو نئی مشکل میں ڈال دیا، جس کے بارے میں مودی کے حواریوں اور اس کی اعلیٰ عسکری قیادت نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بھارت کے 2 اہم ترین شہر بھی شمالی کوریا کے نشانے پر ہیں، لیکن مودی کا گودی میڈیا یہ ساری چیزیں اپنی عوام کے سامنے لانے سے کترا رہا ہے۔ مودی اور بھارتی آرمی چیف نے بھارت کو تباہی کے دہانے سے بچانے کے لیے نئی حکمت عملی پر کام کرنا شروع کر دیا۔ شمالی کوریا نے اپنے بااعتماد ذرائع کے ذریعے مودی کو پیغام دیا کہ جلد سے جلد اپنی فوجوں کو لداخ اور کشمیر سے نکال لو اور چین کے خلاف بھارت کو کسی قسم کی پیش قدمی نہیں کرنے دیں گے۔ شمالی کوریا اپنی طاقت کے بل بوتے پر بھارت کو ہر محاذ پر روکنے کی کوشش کرے گا اور چین کے ساتھ کیے وعدے سے کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ناظرین اکرام، چین کی دوستی پاکستان کی طرح شمالی کوریا کے ساتھ بھی مثالی ہے۔ شمالی کوریا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے دنیا کی بڑی طاقت امریکہ کے ناک میں بھی دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی سخت پابندیوں کے دوران چین نے ہر مشکل وقت میں شمالی کوریا کی مدد کی ہے۔ جب ساری دنیا شمالی کوریا کو برا بھلا کہتی ہے تو صرف چین ہی وہ اکیلا ملک ہوتا ہے جو امریکہ کے دباؤ کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے شمالی کوریا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑا ہوتا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان جاری لڑائی میں شمالی کوریا نے اپنے سارے دفاعی ساز و سامان کو چین کی خاطر بھارت کے خلاف استعمال کرنے کا اعلان کر کے مودی سرکار کے پاؤں سے زمین نکال کے رکھ دی۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ایک بار پھر سے مودی کو نشانے پر رکھ لیا۔ مودی غلط طریقے سے اپنے آپ کو ایک مضبوط ترین لیڈر منوانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ مودی کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے چین اب بھارت میں گھس گیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ چین جب بھی کچھ کرتا ہے تو وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کرتا ہے۔ اب ان کے دماغ میں دنیا کو تبدیل کرنے کا نقشہ چل رہا ہے اور وہ اپنے اس منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے مودی پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ سرحدی تنازع نہیں ہے بلکہ مودی سرکار کی وجہ سے آج بھارت چین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ مودی نے صرف اور صرف اپنے امیج کو بچانے کے لیے بھارت کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ مودی پوری دنیا اور بھارت کی عوام کو یہ بتانے میں لگا ہوا ہے کہ چین ان کے علاقوں میں نہیں گھسا۔ ناظرین اکرام، چین نے شمالی کوریا کے بعد 2 اور بڑی طاقتوں کو بھارت اور امریکہ کی ناقص پالیسیوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ چین اب بڑا کام کرنے جا رہا ہے جو شاید پاکستان کبھی بھی نہ کر سکتا۔ چین نے اب ایران اور افغان مجاہدین کو ایک کرنے کی منصوبہ بندی کر لی۔ اس اعلان کے بعد مودی سرکار اور اس کے اتحادی امریکہ کی ساری منصوبہ بندی خاک میں مل گئی۔ بھارت جو افغان سرزمین کو پاکستان اور چین کے جاری منصوبوں میں رخنہ ڈالنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اب اس کا یہ سارا کھیل ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ چین اب ایران اور مجاہدین کو ایک ٹیبل پر لے کر آنے والا ہے اور اس کے لیے چین جو اصل کھیل کھیلنے جا رہا ہے وہ سی پیک ہے۔ اس منصوبے کو ایران اور افغانستان کے ساتھ ملا کر پاکستان سے ہوتا ہوا ایک بہت ہی بڑا گیم چینجر پروجیکٹ بنا رہا ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ چین افغانستان کو سی پیک میں شامل کرنے جا رہا ہے۔ اس وقت چین کی بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے مجاہدین کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ ایک طرف سے چین کی بات اشرف غنی سے چل رہی ہے کیونکہ اس وقت افغانستان میں ان کی حکومت ہے اور لمبے عرصے کے حوالے سے جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے چین بات چیت کر رہا ہے مجاہدین کے ساتھ، کیونکہ اب اشرف غنی کی حکومت جانے میں کچھ ہی وقت رہ گیا ہے اور امریکہ بھی اپنی فوجوں کو افغانستان سے نکالنے جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، چین اب ایران اور افغانستان کو ایک ہی ساتھ بٹھانے جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ایک بہت ہی بڑی کانفرنس ہوتی ہوئی نظر آئے گی جس میں چین، پاکستان، ایران، افغان مجاہدین اور روس شریک ہوں گے، اور اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ترکی کو بھی دعوت دی جائے گی، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ خطے کی مضبوطی اور امریکی اتحادیوں کے ناپاک عزائم کے خلاف کس طرح لڑا جائے، ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو کیسے مکمل کرنا ہے، اور یہ کانفرنس دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے ہوگی۔ چین اب اس کوشش میں ہے کہ امریکہ جلد سے جلد افغانستان سے نکلے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔